السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کی آن لائن تدریس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم قطعات کا مطالعہ کریں گے اور قطعات کی تفہیم کریں گے۔ صفحہ نمبر 102 پر قطعات موجود ہے جو کہ اکبر الہ آبادی کے قطعات ہیں۔ پیش درس ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری زبان میں عربی فارسی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں جو روزانہ گفتگو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر ان زبانوں کے غیر مانوس الفاظ اپنے شعروں میں برت لیتے ہیں، جیسے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجودگی سے اٹھاتا ہے سحاب، تجسس کی راہیں بدلتی رہیں، دمادم نگاہیں بدلتی رہیں۔ اقبال کے پہلے شعر میں سحاب اور دوسرے شعر میں دمادم کم استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ یہاں ضرورت کے تحت اقبال نے انہیں استعمال کر لیا ہے۔ عربی فارسی کے لفظوں کے علاوہ کچھ شاعر کبھی ہندی اور انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے کلام میں جا بجا انگریزی الفاظ بڑی فنکاری سے استعمال کیے ہیں۔ آج کل ہم اپنی گفتگو میں بہت سے انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹی وی، کمپیوٹر کے زمانے میں زبانیں ایک دوسرے کو خوب متاثر کر رہی ہیں۔ اکبر کے قطعات میں مشرقی اور اسلامی تہذیب و اقدار کی اہمیت کو خوب جتایا گیا ہے۔ پہلے قطعے میں تاریخ اور فلسفے کی اہمیت تو بتائی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ آخرت اور جنت و دوزخ کی اہمیت بھی جچائی گئی ہے۔ دوسرے قطعے میں شاعر کہتا ہے کہ وطن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے، لیکن دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہم کتنے ہی مال و دولت کے مالک ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ سارا مال ختم ہونے والا ہے۔ تیسرا قطعہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے جس میں لیلی اور مجنوں کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ آج کالج کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، دنیا کا کاروبار ہو کہ عشق و محبت کا، تعلیم ضروری ہے۔ لیلی کی ماں مجنوں کو کالج میں داخلے کی تحریک دیتی ہے، مگر وہ عشق کا بندہ تعلیم کے خلاف ہے اور کالج میں داخلے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قطعہ دراصل تعلیم کے غیر جذباتی شعوری نظام اور عشق کے جذباتی کیف و کم کا تقابل ہے۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ طنز ایک ایسا طرز اظہار ہے جس میں زندگی کے تضادات اور ناہمواریوں کو تیکھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ برائیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں جنہیں لوگ روزمرہ کا حصہ تصور کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، طنز نگار ان کو بڑے سلیقے سے بیان کر کے سماج کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ طنز ایک مشکل فن ہے جس کا مقصد دل آزاری نہیں بلکہ تہذیب و شائستگی سکھانا ہے۔ جان پہچان ملاحظہ فرمائیں۔ اکبر کا اصل نام سید اکبر حسین اور اکبر تخلص تھا۔ ان کے جد امجد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ اکبر 16 نومبر سن 1846 عیسوی کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ علمی و ادبی گھرانے کے فرد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ادب کی طرف مائل ہوئے۔ اکبر کو اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر عبور تھا۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے محکمہ تعمیرات میں انہوں نے ملازمت کی۔ سن 1866 میں قانون کا امتحان پاس کیا اور بحیثیت جج ان کا تقرر ہوا۔ سن 1907 میں انہیں خاں بہادر کا خطاب ملا۔ وہ اردو ادب میں صف اول کے طنز و مزاح کے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے طنزیہ اسلوب پر بھی اکبر کے طنزیہ رنگوں کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ اب تک ان کی شاعری کا کلیات کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خطوط کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ 1921 کو ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم قطعے کی تفہیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر دیکھتے ہیں۔ قطعہ نمبر 1: اس طرف تو نے ہسٹری رٹ لی، اس طرف جا کے فلسفہ پھانکا، لیکن اکبر خیال عقبہ سے نار و جنت کو بھی کبھی جھانکا۔ یہ ایک اس طرف تو نے ہسٹری رکھ لی۔ تشریح ملاحظہ فرمائے، اس قطعے میں اکبر الہ آبادی نے اس رجحان پر گہری چوٹ کی ہے
جس میں دنیاوی و عصری علوم پر خوب توجہ کی جاتی ہے اور مذہبی اصول و تعلیم کو فراموش کر دیا جاتا ہے یا انہیں کم اہم سمجھ کر دھیان دیا جاتا ہے۔ خطے میں تاریخ اور فلسفے کی اہمیت تو بتائی گئی ہے، لیکن آخرت اور جنت و دوزخ کی اہمیت کو مقدم گردانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، اے اکبر تو نے یہاں یعنی وطن میں ہسٹری کو پڑھ لیا ہے اور وہاں یورپ جا کر علم فلسفے کو اپنے ذہن میں ٹھونس لیا ہے اور بڑا مہذب و متمدن بنا پھرتا ہے۔ اے انسان، تجھے آخرت کی فکر بھی ہے اور تنہیں کبھی جنت و جہنم کا خیال بھی کیا ہے؟ یہاں شاعر نے استفہام انکاری کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ نار و جنت کو بھی کبھی جھانکا، یعنی اس نے نار و جنت کو کبھی بھی نہیں جھانکا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہاں پر صنعت تضاد بھی ایک استعمال ہوتی ہے، اس طرف اور اس طرف۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو صنعت تضاد بھی یہاں پر واقع ہو رہی ہے۔ قطعہ نمبر 2 دیکھیے، کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستان ہمارا، رقبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے، ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا، لیکن یہ سب غلط ہے کہنا یہی ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا وہم و گماں ہمارا۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح دیکھیے، کچھ اس طرح شاعر کہتا ہے کہ ہمیں وطن سے محبت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس ضمن میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ایک ملک و وطن کا باشندہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو معمولی و حقیر سمجھنے لگے۔ اس میں بہت سے نقصانات ہیں۔ اس قسم کی قومیت کے تشدد اور تنگ نظری سے انسانیت کو بے پناہ کرنا پڑا۔ عالمی جنگیں اس کی واضح مثال ہیں۔ اس لیے دانشوران عالم نے نیشنلزم یعنی قومیت پر انٹرنیشنلزم یعنی بین الاقوامیت کو ترجیح دی ہے۔ اس خطے میں شاعر بھی مذکورہ بالات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جدید عصری تعلیم و فلسفے سے متاثر ہو کر ہم بھی قومیت کے نظریے پر ایمان لے آئے اور ہندوستان ہمارا و ہم ہندوستانی جیسے نعروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ ہمیں جنہیں اس حد بندی میں کوئی کمی کا احساس ہوا وہ چلا اٹھے، سارا جہاں ہمارا۔ شاعر نے ان دونوں نظریات کے حاملین کو وہم و گمان میں مبتلا قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہم کتنے ہی مال و دولت اور زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے مالک اور حقدار ہو جائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن سب کا سب ختم ہو جائے گا یا تغیر و تبدل کا شکار ہو جائے گا۔ 1 صدی پہلے علامہ اقبال نے دنیا والوں کو ان حقائق سے آگاہ کر دیا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ قطعہ ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب تیسرا قطعہ ملاحظہ کرتے ہیں، جس میں شاعر کہتا ہے کہ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن سعی کے پاس۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے میں نے جس کو زیب قرطاس کیا ہے، میں نے جس کو زیب قرطاس کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبعیت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پلا دی جاتی ہے کہیں گھاس، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفا میرا با حسرت و یاس۔ یہاں پر کچھ الفاظ معنی جو قابل ذکر ہے، ہم یہ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں، جس میں نار کے معنی یہاں پر آگ سے کیے گئے ہیں، اور مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، اس کا مطلب یہ ہے
میں ان کی خوشحالی کی طرف سے مایوس ہوں۔ شاہد مقصود یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے جس معشوق کو حاصل کرنا مقصود ہو۔ وہ لیکن کے معنی لیکن ہی کریں گے۔ زیب قرطاس کرنا یعنی لکھنا، قرطاس کے معنی قلم کے آتے ہیں۔ کجا کے معنی کہاں۔ ہرن پر گھاس لادنا یعنی بہت اہم چیز کو اہمیت نہ دینا، بے عزتی کرنا، حقیر سمجھنا، یہ ایک محاورہ ہے۔ مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرانداز، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر ایک کے قدموں کا غلام سمجھ لیا ہے۔ ہر چرانداز کے اصل معنی ہے ہری یعنی بھگوان کے قدموں کا غلام۔ دل خوں کرنا، دل خوں کرنا کے معنی بہت تکلیف اٹھانا، مغز سر آماس کرنا، یہاں دماغ کا پانی بنانا، غیر ضروری دماغی محنت کرنا۔ شرط وصل لیلا، اس کے معنی ہے لیلا سے ملاقات کی شرط۔ اب ہم اس کی تھوڑی تفہیم کرتے ہیں۔ تیسرا قطعہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے۔ اس لطیفے کے بیان سے پہلے اکبر نے مسلم معاشرے کی ذہنی حالت پر گہرا طنز کیا ہے۔ کہتے ہیں، اے اکبر، مسلمانوں کا خدا ہی حافظ ہے اور یہ زندہ و باقی ہیں، ورنہ انہوں نے تو اپنی تباہی کے سارے سامان کر لیے ہیں۔ انہوں نے ظاہری و دنیاوی چمک دمک اور ترقی کو خوشحالی کا معیار بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کی حالت اس عاشق شاہد مقصود کی سی ہے جو معشوق پر فدا تو ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے حصول میں درکار پہم کوشش کرتا ہے، کوشش اور جدوجہد سے جی چراتا ہے۔ ارادے تو بڑے بلند ظاہر کرتا ہے لیکن عمل کا خانہ بالکل خالی ہے۔ اس تمہید کے بعد شاعر نے ذیل کا فرضی لطیفہ کہا ہے جو بقول ان کے کہ ان کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ لیلا کی ماں مجنوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ ایم اے پاس کر لے یا تو وہ لیلا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی ساز بن جائے گی۔ مجنوں نے کہا، ساز جی آپ کی باتیں سراخوں پر، لیکن شاید آپ عشق کے معاملات اور تقاضوں سے واقف نہیں۔ کہاں عاشق اور کہاں کالج کی بکواس اور کہاں انسان کی طبیعت میں موجود عشق کا فطری و پیدائشی جوش و جذبہ اور کہاں طبیعتوں پہ لادا گیا تعلیم کا غیر جذباتی نظام۔ اے بڑی بھی، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں ہرن پر گھاس لادی جاتی ہے؟ مجنوں لیلا کی ماں سے مزید کہتا ہے، آپ نے میری اور میرے جذبات کی خوب قدر کی۔ کیا آپ نے مجھے ایسا اور ویسا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں، میں غلام ہوں لیکن لیلا کا، ہر کسی کا نہیں۔ میں بڑی سے بڑی تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں مگر پڑھائی میں دماغ کھپانا منظور نہیں۔ اگر لیلا کے حصول کے لیے آپ اپنی شرط پر اڑی ہوئی ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیلا کا فراق چھوڑ سکتا ہوں لیکن کالج نہیں جا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا قطعے کی تفہیم۔ اب ہم مشقی سرگرمی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں مشقی سرگرمی حل کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے قطعے کی مدد سے خالی جگہ مکمل کیجیے۔ تو پہلے قطعے کو نظم ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے علوم۔ تو علوم کون کون سے ہیں یہاں پر ہمیں لکھنا ہے۔ تو کون سے علوم ہیں؟ ہسٹری ایک علم ہے اور فلسفہ بھی ایک ہسٹری ہے، اور یعنی علوم آپ کو پہلے قطعے میں تلاش کرنا ہے۔ متضاد الفاظ یہاں پر متضاد میں آپ کے معنی یہاں پر بار، اور دوسرا ہے جنت، نار اور جنت۔ متضاد الفاظ ہے نار اور جنت۔ اس کے لیے اب آگے کی دیکھتے ہیں ہم، آگے کا جو ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے میں نمبر 2 ہے، دوسرے قطعے کی مدد سے پہلے فقرے کی مناسبت سے دوسرا فقرہ لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھنا ہے زبان کہنا سیکھا۔ زبان یہاں پہ 4 اشب کی خاکے ہیں، یہاں پر دیکھیے زبان کہنا سیکھا۔ کیا کہنا سیکھا؟ زبان کہنا سیکھا ہندوستان ہمارا۔ اکبر بول اٹھے۔ اکبر کیا بول اٹھے؟ اکبر بول اٹھے سارا جہاں ہمارا۔ یہی کہنا لازم ہے، تو یہاں پر لکھے 3 نمبر پر سب خدا کا ہے،
اور نمبر 4 پر ہمارا دیا گیا ہے، تو ہمارا کی خالی جگہ میں لکھیں ہمارا وہم و گمان۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے جو امتحان میں جو قطعے کے تعلق سے جو ایکٹیویٹی آتی ہے اور پیپر پیٹرن کے اعتبار سے جو سوالات آتے ہیں، ان سوالوں کے اعتبار سے آپ کی تفہیم کرائی ہے۔ عام طور پر جو قطعہ ہوتا ہے اس پہ بھی جو سرگرمی آتی ہے آپ لوگوں کو حل کرنے کے لیے، اس میں جو سرگرمی حل کرنی ہوتی ہے آپ کو تفہیم پر مبنی شبکی خاکے، شجری خاکے، اس طرح کی تفہیم آپ کو حل کرنی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔